اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرے سامنے ایک ٹاپک ہے، عنوان ہے وہ دعا جس نے تاریخ بدل دی، وہ دعا جس نے زندگی بدل دی، وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی۔ اگر ہم اور آپ وہ دعا مانگ لیں گے تو ہماری بھی تقدیر بدل جائے گی، بولیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ میرے بھائیو، دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، بھیجا ہے، اور ٹوٹل چیز جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ سب سے پہلی عبادت جو اللہ نے اتاری وہ دعا ہی ہے۔ نماز سے پہلے بھی دعا۔ دعا کرنے سے نقصان نہیں ہے، اگر فائدہ نہیں دکھ رہا ہے تو نقصان نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے بہت دعا کر لی، لیکن 11 مہینے باقی ہیں دعا کے لیے، اور دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ وقت مخصوص ہے، اگر اس وقت دعا کریں گے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو کچھ دعا سکھاؤں گا کہ اس دعا کو مانگتے ہی فوراً اس کا پھل مل گیا، جس نے بھی مانگا اس کو پھل مل گیا۔ تو ہم اور آپ بھی اگر مانگ لے یا منگوا لے تو ہمیں اور آپ کو بھی پھل مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر دی۔ چھوٹی سی دعا ہے، آدھے گھنٹے کی دعا نہیں ہے، 1 گھنٹے کی دعا نہیں ہے۔ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، پیچھے سے آمین 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 سب رو رہے ہیں، وہ والی دعا، چھوٹی سی دعا، آدھا منٹ بھی نہیں لگا۔ کون سی دعا؟ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ۔ اے اللہ تو انس کو مال دے، اولاد دے، جو کچھ بھی دے اس میں تو برکت دے دے۔ کئی منٹ لگا؟ 20 سیکنڈ نہیں ہوا، اتنی چھوٹی سی دعا۔ اس دعا نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل دی۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1982۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ گئے۔ اس سے یہ پتا چلا مولانا لوگوں کو بھی چاہیے کہ پبلک سے ملنے کے لیے جائے، کبھی کبھی گھر پہ پہنچ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی لے کر آ گئی اور کھجور لے کر آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں روزے سے ہوں، واپس لے جاؤ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے واپس آنے لگے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ام سلیم نے کہا ان لی خویسہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا پیارا انس ہے، انس کے لیے آپ دعا کر دیجئے بس۔ اس سے یہ پتا چلا ہم اور آپ علماء سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اور یہی دعا ہے، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ۔ اے اللہ تو انس کو مال دے، اولاد دے، اور جو کچھ بھی دے اس میں تو برکت دے دے بس۔ اس دعا کی وجہ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 فائدہ ہوا۔ 4 فائدے میں گنا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ انس کو مال دے، اولاد دے، جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے۔ 4 فائدے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ نمبر 1، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت لمبی ہو گئی، 100 سال کے اوپر انہوں نے عمر پائی ہے۔ نمبر 1، عمر میں برکت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بہت زیادہ تھی، اولاد میں برکت۔ کتنی اولاد ہوگی؟ آج ہمارے اور آپ کے پاس 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ چھوٹا پریوار سکھی سنسار،
جس کے پاس جتنے کم ہیں وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں، اور علماء کے پاس، مولانا لوگوں کے پاس الحمدللہ ہاف درجن، 1 درجن حیے ہے، الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے، اولاد زیادہ علماء کے پاس ہے یا پبلک کے پاس ہے؟ مولانا لوگوں کے پاس ہے نا، الحمدللہ، اور تنخواہ ان کی بہت کم ہے، الحمدللہ، تو کھلاتا پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنی اولاد تھی، کتنے بال بچے تھے؟ 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 40 50 60 70 80 90 100 نہیں۔ سنا ہے ایسی حدیث؟ ابھی 100 کے اوپر بھی ہے۔ 110 نہیں، 120 120 کے قریب ان کے پاس بال بچے تھے، پوتے پوتری ناتے نواسی سب ملا کے۔ ان کی وائف نے نسبندی نہیں کرائی، کہاں رہتے رہے ہوں گے، کون سی بلڈنگ ہوگی، کہاں سے کھائے ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ یاد رکھیے گا، پوری دنیا کے اندر جگہ بہت خالی ہے، پورے سمندر میں بلڈنگ بننے والی ہے، یاد رکھیے گا، آج نہیں تو کل پورے سمندر میں بلڈنگ بنے گی۔ پورا سمندر خالی ہے، پورا پہاڑ خالی ہے، پہاڑوں پر بلڈنگیں بنے گی، تو جگہ تو ہے، جنگلوں میں بلڈنگیں بنے گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو کہاں سے کھائے گی؟ اچھا آپ بتائیے، پہلے ہم لوگ اچھا کھاتے تھے یا ابھی اچھا کھا رہے ہیں؟ ابھی زیادہ اچھا کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ، وسائل بہت پیدا ہو گئے، کیونکہ جس کے پاس جتنے بچے ہیں وہ اتنی محنت کر رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اچھا ابھی بتائیے، آپ کے پاس 10 بچے رہیں گے، 10 آپ کو 1,000 دے گا تو کتنا آپ کی جیب میں آ جائے گا؟ 10,000۔ ابا کے جیب میں 10,000 ہے، اور ایک کو بیٹا رہے گا وہ دے گا آپ کو 1,000، تو کتنا رہے گا آپ کے جیب میں؟ فائدہ 1,000 میں ہے یا 10,000 میں ہے؟ اگر اکلوتا بیٹا اللہ نہ کرے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد منہ تاکتے رہ جائیے، جو لوگ نسبندی کرا رہے ہیں منہ رگڑ کے رہ جائیے گا، اولاد ہوگی؟ اس لیے جتنی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا لوگ بولتے ہیں کہ زیادہ اولاد نہیں ہونا چاہیے، اور جن کو نہیں ہو رہے ان کے لیے کیا کریں گے؟ ان کو اولاد چاہیے، بال بچے چاہیے، تو اس کے لیے کوئی بول ہی نہیں رہا، بات ہی نہیں کر رہا، بولے بہت اچھا ہے، ان سے پوچھیے ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، بغیر اولاد کے ترس رہے ہیں۔ جن کے پاس اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کے پاس بال بچے نہیں وہ بھی پریشان ہے، دونوں پریشان ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ زیادہ پریشان ہے۔ کیوں؟ گھر کی بڑھیا دادی بولتی ہے، دادی ماں بہوا کب آئے گا، 2 سال شادی کو ہو گئے، 3 سال ہو گئے، نانی ماں، نانی کہنے والا کب آئے گا، ہاں پھوپھی کہنے والا کب آئے گا۔ بیچاری عورت پریشان ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کا، تو اللہ کے ہاتھ میں، اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے بال بچے تھے؟ 120 سے زیادہ۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری برکت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں۔ اب آپ میں سے اتنا بڑا مجمع ہے مسجد کے اندر، کوئی بتا سکتا ہے میں سب سے بڑا پیسے والا ہوں؟ بولوے نہیں کرے گا، ڈرے گا سب، کہیں سین نہ کھن لے، ارے جس نے دیا ہے وہ لے گا، دوسرا سین کھن لے گا آپ کے تو کا قسمت لے جائے گا۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصاریوں میں مدینہ کے سب سے بڑا مالدار ہوں۔ اور مالداری کے بارے میں سن لیجئے، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3833، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا۔ ہمارا اور آپ کا باغ 1 مرتبہ پھلے گا، ان کا باغ 2 مرتبہ پھلتا تھا، اور ان کے باغ میں ایک درخت پیڑ ایسا تھا جس سے مشک خوشبو آتی تھی۔ مال بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اولاد بڑھے، مال بڑھا دیا اللہ نے۔ تو جس کے پاس اولاد زیادہ ہے اللہ اس کے لیے انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک عورت 25 سال کی ہے، اس کے پاس 25 بچے ہیں، بہت غریبنی ہے بیچاری، فوٹ پاتھ پہ رہتی ہے۔ تو اس سے انٹرویو لینے والی ایک لیڈی عورت نے کہا کتنے سال کی عمر ہے؟ بولے 25 سال۔ بہوا سب کتنا ہے؟ تو بولے 25 گو۔ 25 سال میں 25 گو؟ تو بولے اور کچھ ارادہ ہے؟ بولے 50 کرنے کا ارادہ ہے۔ اور رہتی ہے کہاں؟ فٹ پاتھ پہ۔ کون کھلائے گا 25 بچوں کو؟ اللہ انتظام کر رہا ہے۔
ارے کم سے کم 10 بچے تو ہوں گے جو ماں باپ کو پوچھیں گے، بولے اور کوئی کام ہے آپ کے شوہر کا؟ یہی تو کام ہے الحمدللہ، کتنا خیال رکھتے ہیں ہمارا۔ اور وہ 50 کے ارادے میں۔ ایک صاحب ہے جن کے پاس 3 بیوی ہے، 60 بچے ہیں، وہ سنچری مارنا چاہتے ہیں، اللہ انتظام کریں گے، دعا کا اثر دیکھ لیجئے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ انصاریوں میں سب سے بڑا میں مالدار ہوں، پیسے والا ہوں۔ نمبر 4 علم میں برکت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تمام صحابہ میں حدیث بیان کرنے میں نمبر 3 پر ہیں، یعنی جن کے پاس 100 بال بچے ہوں، اتنی دولت ہو، وہ آدمی ٹائم کیسے نکال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے علم حاصل کرتا ہے۔ آج پیسے والا کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا بتائے، ہاتھ اٹھائے، اور جو پیسے والا مجلس میں نہیں بیٹھا دینی مجلس میں، اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریوں میں سب سے بڑے پیسے والے دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں، علاقے کا سب سے بڑا مالدار آدمی، پورے مدینہ میں سب سے مالدار آدمی انس بن مالک دینی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ، کھانا پینا کھلانے کا مسئلہ ہے، پھر بھی دین سیکھ رہے ہیں، اور دین سیکھنے میں نمبر 3 پر ہیں۔ نمبر 1 پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 2286 حدیثیں بیان کی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک چھوٹی سی دعا کی برکت 4 چیز میں دیکھی۔ عمر کتنے سال کی ہو گئی؟ 100 سال، لمبی عمر پائی۔ نمبر 2 بچے کتنے ہوئے؟ 100 سے زیادہ۔ نمبر 3 مدینہ کے انصاریوں میں سب سے مالدار صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 علم میں برکت، حدیث بیان کرنے میں نمبر 2 یا نمبر 3 پر ہیں۔ جن کے پاس مال ہے، اولاد ہے، وہ بھی علم سیکھ رہا ہے۔ آج اپنے یہاں علم کون سیکھتے ہیں؟ دینی علم کون سیکھ رہا ہے؟ جو بیچارہ غریب ہے، مالدار نہیں سیکھ رہا ہے۔ بتا دے کوئی مالدار سیکھ رہا ہو؟ اس لیے اللہ نے برکت چھین لی ہے، برکت چھین لی ہے، چہرے کی رونق چھین لی، کیونکہ ہم اور آپ مشین بن گیا پیسہ کمانے کی، اور کچھ نہیں۔ تو ایک دعا نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل دی۔ بدلی کہ نہیں بدلی؟ ایک دعا سے، چھوٹی سی دعا، ہم اور آپ بھی یاد کر لیں، کسی کو دعا دے دیں، ہو سکتا ہے ان کی زندگی بدل جائے، ہے نا؟ اور مولانا لوگوں کو تو اور چاہیے دعا دے، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو ان کو مال دے، اولاد دے، جو کچھ بھی دے اس میں تو برکت دے دے۔ چلیے ایک اور دعا جس نے زندگی بدل دی، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ہے۔ ماشاءاللہ بڑا مجموعہ نوجوانوں کا ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے دلہنیاں لانے والی دعا بتا رہا ہوں شیخ صاحب، اور جس بہن کی شادی نہیں ہوئی دلہا والی دعا بتا رہا ہوں۔ اس دعا میں اتنی تاثیر ہے، اس دعا کو اگر پڑھ لیں گے تو دلہنیاں بھی مل جائے گی، یا پھر دلہا بابو بھی مل جائیں گے، اب گھر بھی ملے گا، گھر والی بھی ملے گی، اور یہ پریکٹیکل والی دعا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ دعا بتائی، یا دوسری دعا تو کسی نے میسج کیا ہم کو، مولوی صاحب جلدی سے بھیج دیجئے نا، آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں، بہت چھوٹی سی دعا ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، دوسری شادی والے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آسانی پیدا کرتے ہیں ان کے لیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 10 سیکنڈ نہیں لگا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، جس دعا نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بدل دی۔ کہا اللہ میری طرف جو کچھ اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کا فائدہ کتنا ہوا؟ 2 بیٹیاں تھیں، 2 لڑکیاں تھیں جو پانی پلانے کے انتظار میں تھی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلا دیا اور درخت کے نیچے چلے گئے اور دعا کرتے رہے۔ دعا کا اثر دیکھ لیجئے، فوراً فائدہ کتنا ہوا۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی۔ عورت کا زیور ہے شرم و حیا، جس عورت کے اندر شرم و حیا ہے وہ قرآن کے حساب سے شہزادی ہے، اور شرم و حیا ہی اصل خوبصورتی ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، یا شعیب نامی نیک آدمی کی بیٹی امر ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ان کا ذکر کر دیا ہے، اور قرآن نے جس کا ذکر کر دیا اس لیڈی کا کیا کہنا؟ تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی، اور کیا کہا؟ ان ابی یدوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ آج اپنے یہاں خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ چہرہ گول ہونا چاہیے، آنکھ بڑی بڑی ہو،
दुबली पतली हो, गोरी चट्टी हो, लंबी तरंगी हो, बड़ी खूबसूरत है, चाहे एक टाइम की नमाजी है ना हो। आजकल जो हमारी माए बहनें अपने घर के लिए बहू देखने जाती हैं या भाभी देखने जाती हैं, तो ये लंबी तरंगी है कि नहीं, गोरी चट्टी है कि नहीं, हूर-ए-ईन है कि नहीं, आंख बड़की बड़की है कि नहीं, छोर पतले है कि नहीं, नाक पतली है कि नहीं, चेहरा गोल है कि नहीं, तो मरने के बाद ऐसी भाभी मिलेगी, दुनिया में नहीं है ऐसी। मरने के बाद ऐसी बहू मिल जाएगी आराम से। अपने बेटे को बचा के रखिए, मरने के बाद मिल जाएगी। 100 घर जा जा के साड़ी पहन के आ गई है और ये पेटी कोट पहन के आ गई है 100 घर, और कट मार दिया है। होंठ मोटा है, मुटकी है, लंबी नहीं है, गोरी नहीं है, पतली नहीं है, कट। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरो है। अगर आपका बेटा हीरो है तो किसी की बेटी उसके लिए हीरोइन है। अच्छा, मोटी अल्लाह की तरफ से है या इंसान की तरफ से है? अल्लाह ने बनाया। तो गोया कि ये औरतें खुद औरतों की दुश्मन है और अल्लाह पर इतराज कर रही हैं। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूं, अगर आप ज्यादा काट छाट करेंगी तो खुद ब खुद गड्ढे में गिर जाएंगी। और जितनी औरतों ने काट छाट किया है और घर में बहू लाने में देरी की है, वो फंस गई है। अरे दीनदारी देखिए, दीनदारी कोई नहीं देखता। नमाज के बारे में कोई औरत नहीं पूछती, नमाजी है क्या बहू, ना ना ना, नमाजी नहीं। माल वाली है ना, हाँ। जॉब वाली है ना, हाँ। क्या खूबसूरत है, वाह। और कुरान ने क्या कहा, तमशी अलस्तहिया, शर्माते हुए आई। क्या कहा, इन नाबी यदू कल यज्जिया का जरमा सकी तलना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे, क्योंकि आपने हमारी बकरी को पानी पिला दिया है। इससे यह पता चला, उन्होंने ये कहा, काल तालानस के हत्ता युज़ररिया वाबूना शेखुन कबीर, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 16, 17 से 28, 29 तक पढ़िए कि हम दोनों यहां इसलिए हैं कि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। तो वो बेचारी जो है घर से बाहर क्यों निकली थी, मजबूरी में निकली थी। आज हमारी माए बहनें मजबूरी में घर के अंदर रहती हैं, पूरे मार्केट की जीनत बनी हुई है। आप देख लीजिएगा, ईद के दिन से 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से आखिरी अशरे में मार्केटिंग कौन करती है? औरतें करती है। शादी की मार्केटिंग कौन करती है? हमारे घर की लेडी करती है। लेकिन फिर भी कहती है हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखता है। और ये जाती हैं सामान खरीदने, भाभी भाभी बोलकर चाबी लगा देता है, आपा आपा बोलकर पैसे पर छापा मार लेता है, लेकिन बड़ी खुश है। और आगे क्या बोलती है, आज हम ठग लिए हैं, ये खुद ठगा के आ गई हैं। अगर उनके शौहर तारीफ नहीं करेंगे तो गड़बड़ी हो जाती। जहां कुछ बोले कि ये कमी हो गई, ले मुंह पे फेंक दिया। इतनी मेहनत से गई हैं और तारीफें नहीं कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लाई हैं आप, कलर बहुत अच्छा, आपने तो ठगी लिया है दुकानदार को, ये अलग बात है, खुद ठगा के आ गई हैं, है ना, हो रहा है ना। लेकिन ये बेचारी मजबूरी में निकली थी दोनों बहनें। अगर भाई होता तो शायद नहीं निकलती, या अब्बा काम के लायक होते तो अब्बा ही बकरी को पानी पिलाने जाते, खुद इनको नहीं जाना पड़ता। अब आगे फायदा क्या हुआ उसी दुआ का, जो दुआ मैंने कहा नौजवानों को याद करने को। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुएब नामी नेक आदमी या शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पहुंच गए। जब घर पहुंच गए तो पूरा किस्सा सुना दिया कि मिस्र में ऐसा ऐसा मसला हुआ, फिरौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो उस आदमी की बहादुरी देखिए, फिरौन जैसा जालिम बादशाह, वो आदमी घबराया नहीं। वो दूसरे मुल्क का बादशाह है, क्योंकि मिस्र का फिरौन बादशाह है, ये बेचारा मदियन का एक नेक आदमी है। कहा ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मूसा आप घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दिया, मैं हूं ना। अरे आप मुल्क से निकाल सकते हो, अल्लाह सहारा कहीं और रख देता है। और जितने अल्लाह वाले हैं उनको मुल्क से जाना पड़ा है, अल्लाह वाले को जाना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वही नेक आदमी ने कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। दुआ का असर देख लीजिए, घर मिल गया, घबराइए नहीं, मेरे घर पे रहिएगा। अब देखिए घर वाली कैसे मिल रही है, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। हम और आप परदेसी को अपनी बेटी देंगे? कोई नहीं देता। हम और आप बोलते हैं दीनदार चाहिए, लेकिन आखिर में लिख देते हैं कम से कम 1 लाख कमाने वाला मालदार भी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई है कि मेरी शादी 2050 में होगी,
تو پیچھے لوگوں نے کمنٹس کیا، ارے مولوی صاحب آپ کی شادی تو ہو گئی۔ ارے بھائی میں نے ان نوجوانوں کی طرف سے ویڈیو بنائی ہے جو بیچارے بڑے دیندار ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، تو ماشاء اللہ اچھے خاصے حاجی بھی پاجی بن گئے، اپنی بیٹی ان کو دینے کو تیار نہیں ہے، نہیں دے رہے، بولے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اب دیکھ لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دو۔ شرط کتنا؟ آپ 8 سال یا 10 سال میرے گھر پہ رہیں گے، لیکن 10 سال رہیں تو اچھا ہے، 8 سال تو شرط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک اپنے سسرال میں رہے۔ اس سے یہ پتا چلا جس طرح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے ماں باپ کا خیال رکھے، ہماری بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کا خیال ہم رکھیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ تقریریں اس پر بہت ہو رہی ہے، بہو ایسی ہو، ارے کیسی ہو، ساس سسر کا خیال رکھنے والی ہو، لیکن اس پر تقریر کاہے نہیں ہوتی؟ داماد ہو تو ایسا، ارے کیسا ساس سسر کا خیال رکھنے والا کہ 10 سال 8 سال جا کے ساس سسر کی خدمت کر کے تب اپنے گھر آئے۔ جائیے گا مولوی صاحب؟ پھنس جائیں گے، جائیے گا؟ سب کا کہیں گے جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، جائیے گا؟ کیا بولیں گے سب؟ اور سب چڑھائیں گے بھی، فلانواں گاؤں والا آ کے یہاں بس گیا ہے۔ دیکھو، جبکہ لیڈیز کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور بیوی کی اور کنیا کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ان کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال تک وہاں رہنا پڑا۔ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو ایک دعا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدل دی، ایک سہارا مل گیا۔ کہاں؟ مصر سے آئے تھے، پردیسی تھے، مدین کے اندر اپنا دیش ہو گیا، گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے، گھر بھی ملے گا انشاءاللہ، گھر والی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بولیے۔ شادی ہو گئی آپ لوگ کی؟ نہیں ہوئی؟ بہت سارے ہیں جن کی نہیں ہوئی ابھی، ہاتھ اٹھائیے تو۔ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے؟ اتنے لوگوں کی نہیں ہوئی؟ شرمائیے گا نہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں، نہیں ہوئی، لیکن تلاش میں ہے نا شادی کے، کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں چاہ رہے ہیں جلدی کرنا، دیکھا آپ نے؟ چلیے، اور کون سی دعا جس نے زندگی بدل دی؟ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بیماری ایسی ہے کہ کئی سال سے بیمار ہیں، وہ دوا کرائے دعا کرائے چل رہی ہے بیماری۔ یاد رکھیے گا، کسی نے کہا کھانا دوائی کی طرح کھائیے ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا۔ نہیں سمجھے؟ کھانا کس کی طرح کھانا ہے؟ دوائی کی طرح، مطلب کم کھائیے، اگر زیادہ ٹھوس لیجئے گا اوپر سے نیچے تک تو ایک سمے ایسا آئے گا کہ دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا، اور اس وقت کھانا تھوڑا سا گھٹائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے پارلے جی کی بسکٹ کھانی اور کچھ نہیں، سب آئٹم رکھے ہوئے ہیں، منہ للچا رہا ہے، لیکن آپ کھا نہیں سکتے، کیوں؟ شوگر کی بیماری ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجئے شوگر کی بیماری نہ ہو۔ کوئی دعا نہیں ہے بھائی، کیا بتائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی بیمار پڑے ہیں، اور ایوب علیہ السلام تو 18 سال تک بیمار رہے۔ کتنے سال تک؟ 18 سال تک، 1-2 سال نہیں، 18 سال تک سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا، سب سے بڑی دولت ہے صحت۔ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، تو آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ آپ بستر پر ذرا چلے جائیے، ہاسپٹل میں چلے جائیے، کوئی بیٹا پوچھے گا نہیں، کوئی بتا دے کہ پوچھتا ہے؟ بیٹے کو آپ کی دولت سے محبت ہے، آپ سے نہیں۔ یہ لکھ لیجئے، کون بولتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی محبت ہے؟ وہ پاپا پاپا بولتا ہے اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس دولت سے محبت ہے۔ اگر دولت نہ رہے تو بیوی بھی نہیں پوچھتی ہے۔ بتائیے پوچھتی ہے کیا بیوی؟ ابھی تو آئی نہیں ہے تو کہاں سے پوچھے گی؟ دولت ہے تو بیوی بھی پوچھتی ہے، اور دولت رہی تو بیوی بھی نہیں پوچھتی۔ آدمی بیمار ہے لیکن بیوی بھی نہیں پوچھتی ہے بیمار کو۔ جب اچھا تھا تو بہت پوجتی تھی، اور جب بیمار پڑ گیا تو پوچھتی بھی نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار پڑے 18 سال، صرف ان کی بڑھیا نے ان کا ساتھ دیا تھا، یعنی ان کی وائف نے، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بیوی ہو تو ایسی کیسی کہ مصیبت میں ایوب علیہ السلام کی بیوی جیسی ساتھ دینے والی بیوی، ویسی بیوی اگر مل جائے، اولاد چاہے جیسی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھر والی صحیح ہونی چاہیے، لیکن اکثر گھر والی اپنے بچوں کو چلی گئی ہے، بیٹا جو بولا اسی کی بات کرتی ہے، بیٹی جو بولی اسی کی بات کرتی ہے۔ ارے
تیری شان تیرا شوہر ہے، اگر شوہر نہ ہوتا تو تیری شان نہیں ہوتی۔ آج ماں کی شان باپ کی وجہ سے ہے، عورت کی شان اس کے شوہر کی وجہ سے ہے کہ بیٹے کی وجہ سے ہے؟ بولیے، آج جو بھی وہ گہنا پہن کے چل رہی ہے شوہر کی وجہ سے ہو، آج وہ گھر میں مہارانی بن کے ہے شوہر کی وجہ سے ہو، بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بھول گئی ہے، وہ بہکاوے میں آ گئی ہے اور اپنے اولاد کو بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو ساتھ دیا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کس نے؟ ان کی بیوی نے۔ ایک دعا جو 18 سال کے بعد قبول ہوئی، کبھی کبھی دعا بہت لیٹ بھی ہو سکتی ہے قبول۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو کرتے 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 کتنے سال لگ گئے؟ 18 سال۔ تو کیا ہم اور آپ 18 سال تک صبر کر پائیں گے بیماری پر؟ صبر ایوب مشہور ہے، نام تو رکھتے ہیں ایوب لیکن صبر نہیں ہو پاتا۔ صبر کیجئے، اور بیماری میں اگر آپ کی وائف صحیح ہے تو آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ساتھ دینے والی اللہ والی، اگر وہ اللہ والی ہے تو، لیکن اگر وہ نلہ والی اور ہلہ والی ہے تو ساتھ نہیں دے گی۔ کیونکہ ہم اور آپ شادی کرتے ہیں نلہ والی سے، ہلہ والی سے، اللہ والی سے کرتے کہاں ہیں؟ حق ایمانداری بولیے۔ چٹ منگنی پٹ بیا خوبصورتی سے تو چاٹتے رہیے، دیکھتے رہیے، نگھارتے رہیے، اور کہا خدمت کاہے کرے گی؟ خدمت کاہے کرے گی بھائی؟ ان کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے نا، تو ہم نگھارتے رہیے خوبصورتی کو۔ شادی سے پہلے خوبصورتی دیکھتے ہیں اور شادی کے بعد کام دیکھتے ہیں۔ چائے بنا کے نہیں دی، وہی بولتی ہے ساس چائے بنا، ارے چائے والی کو لائے کہاں ہے بنانے والی کو؟ وہ تو آپ خوبصورتی کو لائے، تو نگھارتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ دیکھا آپ نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ان کی بیوی نے، دعا قبول ہو گئی 18 سال کے بعد۔ فاستجبنا له ونجيناه من، پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کی دعا قبول کر لی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ نے جو کچھ لیا تھا واپس کر دیا، ان کو دے دیا، اور کہا اس کے اندر نصیحت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بیمار ہم اور آپ، دعا کرتے ہوئے نہ تھکیے، دعا بھی کیجئے، دوا بھی کیجئے، سب میں لگے رہیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور بیماری کو زحمت نہ سمجھیے، رحمت سمجھ کے قبول کر لیجئے، اور بیماری کو ٹھنڈی اور گرمی کی طرح قبول کر لیجئے۔ جانتے ہیں ٹھنڈی اور گرمی، یعنی ٹھنڈی کا موسم آئے تو اوڑھنا صحیح کر لیجئے، اور گرمی کا موسم آئے تو کیسے رہنا ہے وہی کر لیجئے۔ بیماری کے ساتھ بھی اپنی لائف کو ایسے ہی ڈھال لیجئے، اگر ایسے ڈھال لیتے ہیں تو آپ کو سکون ملے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں نا یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، فوراً چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب خود بھی کھاتے رہتے ہیں، دوسرے کا چھوڑوا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر اللہ نے کہا چھوڑ دو تو نہیں چھوڑتے لوگ۔ صحیح کہ نہیں؟ حق ایمانداری بولنا۔ تو میرے بھائیو، اگر بیماری ہے آپ کے پاس اور اگر 18 سال سے بیمار ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کبھی مایوس مت ہونا، حالات کبھی بھی بدلی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی بیماری خطرناک ہو، بولے کینسر کی بیماری، کوئی بھی بیماری رہے ہر چیز کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، اس لیے میرے بھائیو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات بدلی ہوں گے آج نہیں تو کل، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دعا اور ہے جس نے زندگی بدل دی، فوراً قبول ہو گئی۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے، بہت پریشان ہیں، کیونکہ دادی ماں پریشان کر رہی ہے، پھوپھی پریشان کر رہی ہے، گھر کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، لیڈیز کو اور پریشان کر رہے ہیں۔ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ان لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ دعا یاد کر لے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37، 36، 38، 39 یہ سب پڑھیے، اس کے اندر ہے میرے رب تو اپنی طرف سے اولاد عطا فرما، نیک اولاد، یہ سب تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اور جب یہ دعا قبول ہوئی
تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی, اللہ نے دعا سن لی. لیکن کب دعا کی ہے؟ دونوں میاں بیوی پوزیٹو تھے, اولاد نہیں ہو رہی تھی. اذ نادى ربه نداء خفيا, سورہ مریم سورہ نمبر 19, شروع سے پڑھیے, لگ بھگ 15 آیتوں میں انہی کا ذکر ہے. چپکے سے پکارا. تو میں ایسے میاں بیوی سے کہتا ہوں, رات میں آپ اٹھیے اور اللہ سے مانگیے. خود کہا زکریا علیہ السلام نے کہ میری ہڈی بھی کمزور ہو گئی ہے, میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, لیکن میرا رب میں تجھ سے دعا کر کے دعا کی تاثیر سے کبھی محروم نہیں رہا. مجھے پوری امید ہے کہ میری دعا قبول ہوگی ہی. اب ایسی دعا کبھی بھی نہیں کرنے کا اے اللہ تو چاہے تو قبول کر لے, نہیں. اے اللہ میرے حق میں اگر تو نے بہتر لکھا ہے تو یہ چیز دے ہی دے, دے 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 دے. جیسے ہم اور آپ کسی سے مانگتے ہیں کوئی چیز, بھیا دے دیجئے, دے دیجئے, ارے دے دیجئے بھائی, تو ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. اللہ کو یہ گریہ وزاری اور مانگنا بہت اچھا لگتا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا. تو جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ رات میں چپکے سے اٹھے, فجر سے پہلے میاں بیوی دونوں, اور دعا میں لگ جائے. دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے. دعا میں ایسی تاثیر ہے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ظلم بڑھ گیا ہے دنیا میں, فرعون جیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. آپ کے لیے دعا ہے, دعا کیجیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جس نے ظلم ڈھایا, اس کا ایک ہی کہنا تھا جس سال بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو مارو, دوسرے سال کو چھوڑ دو. آخر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کے گھر پہ, فرعون کے گھر پہ ہی پرورش ہوئی. اور فرعون کا ظلم جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں نے کیا کیا, کس طریقے سے کوشش کی. ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے تو دعا کیجئے. کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. چھوٹی سی دعا یاد کر لیجئے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 85-86. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا. اے ہمارے رب اپنی رحمت سے کافر قوم سے ہم کو نجات دے دے. اس دعا کا اثر دیکھ لیجئے. اور فرعون جس کے پاس دولت تھی, شہرت تھی, حکومت کا نشہ تھا, دولت کا نشہ تھا, ہم حکومت میں ہیں, اس کا نشہ تھا. منظر بھوپالی نے کیا کہا ہے؟ منظر بھوپالی نے کیا کہا ہے کہ جو صاحب مسند ہیں, منظر بھوپالی نے کیا کہا؟ منظر بھوپالی یا راحت اندوری, کس نے کہا ہے؟ راحت اندوری نے کیا کہا؟ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو ڈرنے کا کیا, گھبرانے کا کیا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. راحت اندوری نے کہا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے, اللہ کے دربار میں اپنی بات رکھ دیجئے. لیکن ہم اور آپ رکھتے ہیں؟ رکھتے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی. اس دعا کا دیکھ لیجئے کیا اثر ہوا. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 88. کون سی دعا کر دی انہوں نے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. کہا اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو دولت دے رکھی ہے, اس لیے وہ ظلم کر رہا ہے. اے اللہ تو اس کو سیدھے راستے سے گمراہ رکھ اور اس کے مال کو برباد کر دے, اس کے مال کو برباد کر دے, اس کے مال کو برباد کر دے اور اس کو ہلاک و برباد کر دے. یہ دعا کی, اللہ نے دعا قبول کر لی. فرعون ڈوب گیا کہ نہیں ڈوبا؟ طاقت کا نشہ تھا, حکومت کا نشہ تھا, ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد دعا کا سہارا تھا, اللہ کا سہارا تھا. تو میرے بھائی وہ سہارا کس کا؟ اللہ کا. حکومت چاہے جتنی طاقتور کیوں نہ رہے, دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اللہ کب پلٹ دے. دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اللہ کب پلٹ دے. اس لیے ایک دعا نے پوری تاریخ بدل دی. ایک بات اور یاد رکھیے گا,
دعا قبول بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. یہ آخری بات بیان کر کے میں رخصت ہوں گا. ماں باپ کی دعا لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. یاد رکھیے گا غور سے, ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2550. جریج کا واقعہ مشہور ہے. جریج نیک آدمی تھے. ان کی امی بلانے کے لیے آئی. وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اور جب نماز پڑھ رہے تھے تو امی نے کہا یا جریج, اے جریج. تو وہ نمازی میں بولنے لگے, اے اللہ میری امی بلا رہی ہے, وہ صلاتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہ نفلی نماز تھی, نفلی نماز توڑ دیتے, نہیں توڑے, امی چلی گئی. دوسرے دن پھر امی آئے کہا یا جریج, نمازیں میں لگے ہوئے ہیں. تیسرے دن پھر امی آئے کہا یا جریج, اے جریج, نمازیں میں لگے ہوئے ہیں. تو امی کو رہا نہیں گیا تو کہا اللہم فلا تمیت حتی تریہ المومسات, اے اللہ جریج کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ کسی زانی یا بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. امی نے بد دعا کر دی. آج کتنے بد نصیب ہیں جو ماں باپ کی بد دعا لے رہے ہیں. اور سیدھا بولتا ہے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, ارے کچھ نہیں کیا تو اتنا لمبا کیسے ہو گیا, رے ہوشیاری مارتا ہے. ماں باپ بدھو ہیں, اور واقعی آدمی بدھو ہے. کیسے؟ بچہ رہتا ہے تو ماں باپ بولتے ہیں بدھو ہے, شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کہتی ہے آپ بدھو ہیں, آپ کے پاس عقل ہے ہی نہیں ہے. تو عقل نہیں ہے تو آپ جیسی عقل مند ہمارے پاس کاہے کو ہیں؟ اگر ہم ہی عقل مند نہیں ہیں تو آپ جیسی عقل مند ہمارے یہاں کاہے کو ہیں؟ چلی جائیے کسی اور ہوشیار کے پاس. پھر اس کے بعد جب بچے پیدا ہوتے تو بچے کہتے ہیں ابا کے پاس عقل ہے ہی نہیں ہے, دماغ ہمارے پاس ہی ہے. ابا پرانے زمانے کے, ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پرانے زمانے کے, پوری بلڈنگ کھڑی کر کے دے دیا, پرانے زمانے کے بات کرتا ہے, پھٹانی اڑاتا ہے باپ کے پیسے پر. اپنے پیسے پر پھٹانی دکھا. صحیح. اور ماں باپ اگر بد دعا کرتے بد دعا لگے گی. جریج کو بد دعا لگ گئی, بڑے نیک آدمی تھے یہ, بڑے نیک آدمی تھے, بد دعا لگ گئی. بڑے نیک آدمی تھے, بد دعا لگ گئی. اس کے بعد ایک زانیہ بدکار عورت نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے. اب جریج تو بڑے نیک آدمی تھے, جتنے لوگوں تھے سب نے آ کر ان کے گھر کو توڑ دیا. آج اپنے یہاں وہی ہے, کوا کان لے کے بھاگا, سب کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور مولانا صاحب سے اگر تھوڑی سی غلطی ہوگی سب لوگ پیٹیں گے, گھروں کو توڑ دیں گے. مولانا صاحب اگر 99 صحیح کام کریں اور ایک کام غلط کر دیں تو لوگ معاف کریں گے؟ نہیں. اللہ کے یہاں کیا ہے, 99 غلط ہو جائے, ایک صرف صحیح ہو جائے, اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور حضرت انسان کا کیا ہے, 99 صحیح ایک غلط ختم. مولانا لوگوں کو تو ہٹا دیتے. کیسے؟ ارے مولوی صاحب آئے نہیں, کہاں آئے ہیں؟ تو ان کا گھر کو توڑ دیا جریج کا. لیکن جریج بڑے نیک آدمی تھے. ماں کی بد دعا لگ گئی ہے, ایک الگ بات ہے. پھر اس کے بعد 2 وقت نماز پڑھی. انہوں نے اس بچے سے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ من ابو. تو اس بچے نے بچپن میں بات کی, گودی میں تھا تو بات کی. کہا الرائی, میرا باپ چرواہا ہے, یعنی آپ نہیں ہیں. لیکن ماں کی بد دعا لگ گئی ہے تو اس چرواہے کو بلایا گیا تو اس سے کہا ہاں یہ جو ہے وہ میرا ہی بچہ ہے. تو اب جتنے لوگ تھے سب آ کر جریج کا ہاتھ چومنے لگے, بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ جو آپ کی کتیا تھی جہاں آپ عبادت کرتے تھے اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں. جریج نے کہا چھوڑ دیجیے, ایک دو توڑ دیے, پھر سونے کا بنائیے گا, ضرورت نہیں ہے. اور وہ تو پیر ہو گیا جریج سب کے. وہ بچہ بول دیا, ماں کی بد دعا لگ گئی تھی, بولا نہیں مٹی کا بنا دیجیے جیسا توڑ دیا تھا. تو میرے بھائیو تحقیق کیجئے, جب تک تحقیق نہیں کریں گے ہاتھ نہیں اٹھانے کا, تحقیق کے بعد کوئی کام کرنے کا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے, ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. اس لیے ماں باپ کی دعا لیجئے, بد دعا نہیں. کچھ دعا ایسی ہے جس کی تاثیر فوراً دکھی, جو میں نے کہا, جیسے یہاں بد دعا فوراً دکھ گئی. آدمی نیک تھا لیکن پھر بھی بد دعا لگ گئی, ماں کی بد دعا تھی وہ لگ گئی. تو میرے بھائیو کچھ دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہے, اس کو کوشش کیجئے پڑھنے کی. ایک دعا آخری بیان کر کے رخ سکوں گا, صحیح ایک آخری دعا بتا کے رخ سکوں گا, جس کے بعد قرضہ بہت زیادہ ہے. اگر قرض پہاڑ جتنا بھی قرض ہے, یہ دعا کو پڑھ لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسا قرض بھی اتار دے گا. کون سی دعا ہے وہ؟ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3564. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا میرے پاس قرضہ بہت ہے اور میں جس کا نوکر ہوں, غلام ہوں, میں چاہتا ہوں کچھ پیسہ ان کو دے دوں اور میں اس سے آزاد ہو جاؤں. فاعلنی, تو آپ میری مدد کیجیے. اس سے یہ پتا چلا ذمہ داروں کے پاس ہم کو بھی جانا چاہیے اگر ہمارے پاس قرضہ ہو جائے. بھائی صاحب پلیز میری مدد کیجیے تاکہ میرا قرضہ اتر جائے ذمہ داروں میں.
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو مدد ایسے کروں گا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. میں ایک دعا بتا دیتا ہوں، اور اس دعا کی وجہ سے سیر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا، اس دعا کی وجہ سے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتار دیں گے. کون سی دعا؟ سکھا دیجئے. کون سی دعا پتا ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ اس کا مطلب کسی کے بعد قرضہ نہیں ہے. الحمدللہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے بعد قرضہ نہیں ہے. الحمدللہ بولیے، قرضہ نہیں ہے. قرضہ نہیں ہے. نہیں یاد ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اے اللہ تو حلال دے کے حرام سے بے نیاز کر دے، کافی ہو جائے، اور اپنی طرف سے عطا کر دے، دوسرے سب سے بے نیاز کر دے. تو اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ اتار دیں گے. لیکن صرف دعا ہی کرنے سے نہیں ہوگا، حرکت کریں گے تو برکت ہوگی. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، باتیں اور بھی کرنی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعا کو قبول فرما دے، ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرمائے. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. جو بیمار ہیں اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے تو ان کو اولاد عطا فرما. جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ اس کو تو نجات دے دے. جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے. ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.